اور اس کو لایا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ابھار کر اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے کہ مستغاث کسی کو نہیں کہا جائے گا، حاجت روا کسی کو نہیں کہا جائے گا، اور مددگار کسی کو نہیں کہا جائے گا۔ اس قسم کے لفظی اعتبارات کا استدلال کسی سے نہیں کیا جائے گا، جبکہ حدیث پاک کے اندر یہ تمام چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ تمام اطلاقات بندوں پر کیے گئے ہیں۔ میں اس حدیث کو ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ قرآن سے لفظی اشتراک کی بات ہو چکی ہے، اس کو انشاءاللہ سارے نبی تیرے در کے سوالی اس موضوع کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو ایڈ کریں گے۔ اب میں ڈائریکٹ آپ کی خدمت میں ان دلائل کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر آتا ہوں جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کی ہے۔ ایک حدیث پاک جو اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں، اس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ ضروری ہے، اور وہ حدیث جو حضرت عثمان بن حنیف کی ہے، وہ نابینا والی حدیث۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات میں وہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ و سنت فیہا، اس باب میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس حدیث کو آپ نے اکثر سنا ہے، میں اس میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل دلائل آخر میں کچھ رہ گئے، ذرا اس پر توجہ رکھیے گا، اور وہ نکھرے ہوئے دلائل ہیں جو میں آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں، جو شعر کی مکمل غمازی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں میں سرکار کے دربار میں بیٹھا تھا، ایک مادرزاد نابینا حضور کے پاس آیا اور حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ میری بینائی نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا صبر کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا حضور اگر اچھا ہوتا آپ دعا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کر۔ اب اس میں وسیلہ بھی ہے، استعانت بھی ہے، دونوں چیزیں۔ اب دیکھیے جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، سرکار نے جو دعا تلقین فرمائی حضور خود دعا سکھا رہے ہیں اسے، فرماتے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں الفاظ متعدد کتابوں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فیہا، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کہ سرکار نے فرمایا جا کر تو یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ واسطہ حضور خود سکھا رہے ہیں اسے، حضور خود سکھا رہے ہیں اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بمحمد، اور میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں محمد عربی کے وسیلے سے۔ یہ تو وسیلہ ہو گیا۔ اب حضور استعانت سکھاتے ہیں، یہاں پر دعا نہیں ختم ہوئی بلکہ حضور نے فرمایا یہ بھی کہنا یا محمد، اب مجھے خطاب کرنا، اب مجھے خطاب کرنا، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاجت میں آپ کے واسطے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت کو پورا کر دے۔ یہ حضور کو خطاب کر کے یا محمد کا لفظ بھی آیا، یا محمد کا لفظ بھی آیا، اور وسیلے کا لفظ بھی اس کے اندر آ گیا کہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، یا اللہ میرے معاملے میں سید عالم کی سفارش کو قبول فرما۔ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ لگایا نہیں کہ اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ اس میں دیکھیں واضح طور پر حضور کا خود وسیلہ سکھانا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور وسیلہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع استعانت ہے۔ معنی کہ استعانت اور وسیلے میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظوں کا اشتراک ہے، لیکن متصل براہ راست کی بات کر رہا ہوں، لیکن ضمناً وہ لفظ بھی موجود ہے جو براہ راست کا ہے، جو حضور کا نام لے کر کے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی توجہت بک، میں آپ کے وسیلے سے متوجہ ہو رہا ہوں۔ حضور کے سامنے نہیں تھا، حضور سے وہ دور تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وسیلہ بھی ہے اور اس میں خطاب بھی ہے۔ اور اسی کی ایک بات ہے کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضور کے وصال کے کئی سال بعد، طبرانی معجم الکبیر جلد نمبر 9 حدیث نمبر 8311، طبرانی معجم الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 184 پر یہ بات موجود ہے کہ دور عثمان غنی میں ایک شخص حضرت عثمان غنی کے دربار میں پہنچا۔ عثمان غنی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، وہ پریشانی حال جب بھٹک رہا تھا تو یہی صحابی جو اس وقت حضور کے دربار میں موجود تھے، جنہوں نے نابینا کو دیکھا تھا، یہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر موجود تھے۔ اس نے اس پریشانی حال شخص کو دیکھ کر فرمایا کہ ایک عمل تجھے بتاؤں، اگر کرے تو عثمان غنی تیری حاجت سن لیں گے۔ کہا وہ کیا؟ اس نے یہی دعا جس میں یا محمد بھی تھا، یہ حضور کے وصال کے کتنے سال بعد سکھائی، حضور کے وصال کے کتنے بعد سال سکھائی۔ یہ یہاں پر کہتے ہیں یہ تو وظیفہ ہے جناب، سعودی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وظیفہ ہے جناب۔ میں نے کہا وظیفہ تو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ یا رسول اللہ انظر حالنا بھی وظیفہ ہی ہے۔
اور یہ کہنا کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ بھی وظیفہ ہی ہے. یہ یا رسول اللہ المدد، یہ بھی ہمارا وظیفہ ہی ہے. وظیفہ کچھ بھی ہو، سبب سبب ہوتا ہے، مؤثر مؤثر ہوتا ہے. یہ فرق ہر حال کے اندر ممکن رہتا ہے. تو اب جب اس شخص نے وہ دعا کی، حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچا تو حضرت عثمان غنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے. اس کی ساری باتیں سنی اور اس سے کہا تو پہلے کیوں نہیں آیا میرے پاس، اور سن تجھے کوئی بھی مشکل ہو براہ راست میرے پاس آنا، میں تیری بات سن لوں گا. اور وہ بندہ جب باہر نکلا عثمان بن حنیف سے کہنے لگا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے تو مجھے ایسا عمل سکھا دیا کہ عثمان غنی پہلے میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس دعا سے متوجہ ہو گئے. انہوں نے کہا جی میرا کوئی کمال نہیں ہے، ایک دن میں حضور کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، حضور کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مدرزات نابینا حضور کے پاس آیا، اس نے شکایت کی تو حضور نے یہ عمل سکھایا. اب حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا کسی اور کو بتانا، لیکن صحابی جانتا تھا حضور کا وسیلہ ہمیشہ مشکل کشائی کرتا ہے، تو حضور کے کہے بغیر خود سے اس نے عثمان غنی کے دور میں سکھا دیا، خود سے سکھایا. کس نے سکھایا؟ حضور نے نہیں کہا تھا کہ اس عمل کو بعد میں سکھانا، بلکہ صحابہ کا ہی نظریہ ہے جب حضور کا وسیلہ اس نابینا کی مشکل کشائی کر سکتا ہے تو امت کے ہر فرد کی مشکل کشائی کر سکتا ہے. امت کے ہر فرد کی، بولیے، امت کے ہر فرد کی مشکل کشائی کر سکتا ہے. ایک اور عام حدیث جو اکثر ذکر کی جاتی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر یہ سوال کیا جائے پھر بھی کہ یہاں دعا ہے، میں نے کہا دعا بھلے ہے، لیکن یہاں پر دعا میں بھی حضور سببی ہے اور مؤثر خدا کی ذات ہے، اور خطاب حضور سے ہوا ہے، خطاب حضور سے ہوا ہے، ندا حضور سے ہوئی ہے یا محمد کہہ کر. اب آئیے دعا کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو بغیر دعا کے چند حدیث آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں جس میں در پردہ وسیلہ ہی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کم حافظے کی شکایت لے کر دربار مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. بخاری شریف کتاب العلم حدیث نمبر 119. سرکار کے دربار میں پہنچتے ہیں. چند منٹوں کی بحث رہ گئی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا. یہ تمام بحث کا خلاصہ جو اصل احادیث پر اور ان اشعار کی طرف جو میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں وہ یہاں پر موجود ہے. توجہ رکھیے. سیدنا ابو ہریرہ اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضور مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی. سرکار نے نہیں فرمایا تو پھر کسی طبیب کے پاس چلے جا، مجھ سے تو وضو کے مسئلے پوچھ لے، شریعت کے مسئلے پوچھ لے، نماز سیکھ لے. میں نبی ہوں، میرا کام دین کی تعلیم دینا ہے، یہ کام کرنا نہیں ہے. یہ ہم سے کہتے ہیں نا او بھائی تم نبی سے کیا مانگ رہے ہو، یہ نبی کا کام تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے. میں نے کہا کام تو اللہ کا ہے لیکن کروائے تیرے باپ سے. پھر وہ اللہ کا کام تو ہے لیکن کروائے گا نبی ہی کے تو ذریعے، تو کہ تاثیر اس کی ہے، سبب تو ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ وہ کہہ رہے نبی سے کیا مانگ رہے ہو، اور میں نے کہا عبداللہ بن ابی کے بیٹے تیرے اس جملے سے بدبو آتی ہے کہ جو منافقین کی زبان سے آیا کرتی تھی. تو یہ جملہ کہتا رسول اللہ سے کیا مانگتے ہو، ان سے کیا ملے گا. تو یہ پوچھنا تو عثمان بن حنیف سے کہتے نا کہ جنہوں نے حضور کے وصال کے کئی سال بعد دور عثمانی میں وہ دعا سکھائی جس میں ندا موجود تھی یا محمد، اور محمد عربی کچھ نہ کر سکتے تھے، اور قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ مصطفیٰ مجازن بھی قادر نہیں ہے. تو کیا حضرت عثمان بن حنیف نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ ان کو توحید کے تقاضے نہیں پتا تھے؟ پتا تھے. وہ جانتے تھے کہ حضور نفع نقصان کے مالک نہیں، لیکن ان کی نظر الا ماشاء اللہ پر بھی تھی کہ خدا نے یہ کہا کہ محبوب کہہ دے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ماشاء اللہ، جب خدا مجھے بنا دیتا ہے، جب خدا مجھے بنا دیتا ہے. تو یہ استثناء جو ہے اللہ کے ساتھ الا ماشاء اللہ. صحابہ اسی طریقے پر گئے، صحابہ اسی طریقے پر گئے. منافقین خارجی وہاں پر رک گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے، سرکار کے پاس کوئی وضو کا مسئلہ نہیں سیکھنے جا رہے، اللہ کی بات بتا دیں ایسی کوئی بات نہیں کرنے جا رہے، قرآن کی تفسیر نہیں پوچھنے جا رہے، بلکہ کہتے ہیں حضور جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حافظہ بہت کمزور ہے. بولیے حافظہ بہت. حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں قرآنی آیت کا وظیفہ کر لے. یہ ہم سے کہتے ہیں نا حضرت عثمان بن حنیف والا تو وظیفہ تھا. میں نے کہا پتر آگے چل ذرا، وہ وظیفہ بھی ہماری دلیل ہے، لیکن بغیر وظیفے کے ورد بتانا وہ بھی وظیفہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا وظیفہ وہ کہتے ہیں کہ جو مراد کو بر لائے اور اس پر قاری یقین کرے. ہم تو اگر نعت بھی پڑھے تو وہ بھی ہمارا وظیفہ ہے. ہم نماز میں ایھا النبی کہیں تو وہ بھی وظیفہ ہے، اس لیے کہ وظیفہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دستگیری ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے، حضور کے پاس جاتے ہیں
اور حافظہ ایسی چیز ہے کہ جو انجیکشن کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا. یہ امور غیر عادی ہے, امور غیر عادی ہے. عادتاً اگر حافظہ ملے تو پرہیز کرنا پڑتا ہے, دوائی کھانی پڑتی ہے, مقوی دماغ چیزیں کھائی جاتی ہے, ذہن کی ایکسرسائز کی جاتی ہے, دماغ کو آرام دیا جاتا ہے, نزلے کا علاج کیا جاتا ہے, معدے کے تقاضے کو درست کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے دماغ کی ساخت بحال ہوتی ہے, اعصاب درست ہوتے ہیں, حافظہ صحیح کام کرتا ہے. لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ڈائریکٹ کہتے ہیں کون جائے گا حکیم کے پاس, اتنے لمبے نسخے لے گا. ہاں, جب نبی مشکل کشا موجود ہو تو حکیم کے پاس کیا کرنا ہے؟ سیدھا حضرت ابو ہریرہ پہنچے سرکار کے دربار میں, کہنے لگے حضور حافظہ بہت کمزور ہے, کیا کروں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا قرآن کی فلانی آیت پڑھ لے حافظہ آ جائے گا, بلکہ ڈائریکٹ فرمایا یہ تیرے گردن پر کیا چادر کا جلدی بچھا دے. بولیے سبحان اللہ. اب دیکھو یہاں پر وظیفے کا کوئی لفظ نہیں ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ, حضور آپ سے میں درجنوں حدیثیں سنتا ہوں, بھول جاتا ہوں, کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا تیرے کاندھے پر کیا چادر کا بچھا. حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا حضور میں حافظہ مانگ رہا ہوں, آپ کے نے چادر بچھا, چادر بچھانے سے کیا ہوگا, سو جاؤں؟ نہیں, وہ جانتے تھے کہ میں کسی عام آدمی کے آگے نہیں, اللہ کے خلیفہ کے آگے کھڑا ہوں, اللہ کے نائب کے آگے کھڑا ہوں. اور وہ نائب بھی مطلق ہے. جس طرح اس کے رب کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں, تو اس کے مظہر عتم کا فعل بھی کوئی حکمت سے خالی نہیں. فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے چادر بچھائی. قال علیہ السلام ابسط رداک, چادر بچھا دے. میں نے چادر بچھائی. فبسطته قال فغرف بيده, سرکار نے خالی ہاتھ ہوا میں لہرایا. ذرا لب بناؤ ایسے لب جیسے دعا کرتے ہیں. سرکار نے اس طرح ہوا میں اٹھایا اور اٹھا کر جھولی میں پھینک دیا. ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور یہ ہاتھ خالی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو وہابی کتا ہے جو سمجھتا ہے, وہ تو منافق ہے. صحابی تو یہ سمجھتے ہیں کہ نظر ہمیں نہیں آ رہا, لیکن کونین کی نعمتیں یہاں پر موجود ہیں. اٹھا کر آپ نے جھولی میں پھینکوا دی اور فرمایا, ارشاد فرمایا ضمہ, سینے سے لگا. ابو ہریرہ نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, آپ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ کیا چادر ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آیتیں آج وہابی لکھ کر میسج کرتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. اور جعلی صحابہ کے ماننے والوں, غداروں, او خارجیوں, کیا صحابہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی؟ یہ آیت ان کے سامنے نہیں تھی؟ اس کا جواب دو, علمی جواب دو, اس کا علمی جواب دو. تم تو صحابہ کو بھی مشرک بنا رہے ہو, اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, یہ حدیث آیت تھی, یہ حدیث ان کی نظر میں تھی کہ جب مدد مانگو تو اللہ ہی سے مانگو. یہ بات پتہ تھی, پھر بھی حضور کے پاس کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ دیتا وہ ہیں دلاتے یہ ہیں, دیتا وہ ہیں دلاتے یہ ہیں. یہ ذاتی طور پر تو نفع کے مالک نہیں ہے, ذاتی طور پر تو نفع کے مالک نہیں ہے. یہ کہتے اگر نفع کے مالک ہیں تو اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا ہے؟ اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اور میں نے کہا زبان لہجہ صحیح کر, ایودھیا کے سکھ زبان صحیح کر, بنارس کے گنگا میں نہانے والے ہندو پنڈت زبان صحیح کر. نام مسلمانوں کا لہجہ ہندوؤں سے ہی بدتر ہے تیرا. تجھے پتا نہیں اللہ کے نائب اعظم کی بارگاہ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ حضرت عمر ہوتا تو تجھے چیر کر رکھ دیتے. یہ تو ہمارے ایمان مارے گئے ہیں جو تم جیسے شیطان اور ابلیس کی اولادوں کو ہم برداشت کر رہے ہیں, اور ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم ایسے لفظ وغیرہ بیان کریں تو اگلا کہتا ہے اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے. میں نے کہا بیٹا اسی پر جمع رہے اور دیکھتے ہیں کہ ایمان پر لے جانے والی سختی ہے یا تیری یہ دوگلا پالیسی ہے. ہم نے سختی اپنی ذات کے لیے نہیں کی, گستاخ پر کی ہے, اور اس گستاخ پر کی ہے جس کے عیب کو خدا خود قرآن میں کھولتا ہے. حبیب اتل بعد ذالک زنیم, حبیب تیرا گستاخ حرامی ہے, حرام زادہ ہے, زنیم ہے, زنا کی اولاد ہے. خدا جسے قرآن میں نبی کے گستاخوں کو حرامی اور حرام زادہ کہہ دے اور وہ پڑھنا ثواب ہو, اس کو خدا کی سنت پر عمل کرنا نہیں کرنا, ہر ایک کے بارے میں نہیں بولنا ہے. خدا کی رسول اللہ کی بھولی بھاری امت کے بارے میں نہیں بولنا ہے, دجال کے گروہ کے بارے میں بولنا ہے جو حضور کو عامیانہ انداز میں خطاب کرتے ہیں. منافقین جب حضور سے خطاب کرتے تھے نا تو لوگوں کہتے انظر ھذا الرجل, اس آدمی کو دیکھو. یہ جگہ جگہ موجود ہے.
صحابہ کرام جب حضور کو دیکھتے تو کہتے انظر یا رسول اللہ، دوسرے سے کہتے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے. اور منافقین کہتے تھے انظر ھذا الرجل، دیکھو اس آدمی کو، دیکھو اس مرد کو. تو وہ لفظ حضور کے لیے کیا لاتے تھے؟ رجل، اس مرد کو دیکھو، یعنی عامیانہ لفظ، اس مرد کو دیکھو یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. تو بس یہ ورثہ امام احمد رضا کو ملا اور ان کے صدقے ہمیں ملا. اس پر ہمیں موت بھی قبول ہے، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. ہاں سمجھ رہے میری بات آپ؟ خاتمہ بالخیر ہوگا. اب توجہ میری طرف رکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا لب اٹھا کر پھینکی اس جھولی میں، فرمایا سینے سے لگا. وہ لام لے کو لنفسی نفن ولا درا کو جانتے تھے. ایک لفظ یہاں پر رہ گیا کہ لگے کہ نفع کے مالک تھے تو ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ میں نے کہا مسلم شریف کتاب الشفاعت اٹھا کر دیکھے. حضرت عباس نے خود حضور سے پوچھا حضور آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ اتنی بھلائی کی ہے، حل نفع تھا، آپ نے ان کو نفع پہنچایا؟ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. کس کے الفاظ ہیں بولیے؟ کہتے رسول نفع نہیں دے سکتا. میں نے کہا حضرت عباس حضور کے چچا صحابی ہیں، حضور کے چہرے پر کہتے ہیں حضور آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا؟ بولیے سبحان اللہ. یہ لفظ تو عام ہے لیکن نفع نقصان انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہوا؟ کہ یہ غیر خدا پر استعمال کرو گے تو شرک. حضرت عباس کہتے حل نفع تھا یا رسول اللہ، حضور آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا؟ سرکار نے یہ نہیں کہا نفع لام لکو لنفسی نفع ولا ضرا، میں تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہاں چچا میں نے نفع پہنچایا ہے. مسلم شریف پہنچایا. کہا حضور کیا؟ فرمایا وہ پہلے جہنم کے گڑھے کے اندر تھے، میری نسبت اور میری غلامی ان کو کام آئی. فرمایا فاخرجتہ الی الدحداح، میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچا اور کھینچ کر میں نے جہنم میں سب سے اوپر رکھ دیا ہے، اور اب صرف ان کے پاؤں کے تلوے کے اوپر آگ لگتی ہے. یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے جس میں نفع کا لفظ موجود. اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب ابو طالب کو تو کلمہ نہیں پڑھایا، ابو لہب کو تو کلمہ نہیں پڑھایا، اور یہ کیسے اختیارات تھے؟ میں نے کہا اگر کلمے کی تلقین کریں اور اگلے کی قسمت میں نہ ہو اور وہ نہ پڑھے یہ شرک ہے، تو خدا نے بھی تو ابلیس کو کہا تھا سجدہ کر آدم کو، تو ابلیس نے مانا؟ بولو بولو. اگر الزامن یہ کہا جائے اللہ نے فرمایا او ابلیسا سجدہ کر، سجدہ کر آدم کو، مانا اس نے؟ بولو. تو کیا اللہ کا اختیار ختم ہو گیا؟ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کا اختیار معطل ہو گیا. اگر ابو طالب، ابو جہل اور ابو لہب کو کلمے کی تلقین کے بعد اگر وہ پڑھ نہ سکے تو اس سے حضور کے اختیار میں فرق آ گیا. تو رب نے تو ابلیس کو کہا تھا سجدہ کر، اس نے حکم نہیں مانا، تو کیا رب کو بھی کہو گے کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا؟ جاہلوں، مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس پر سوال کرو گے تو سوال رب پر جائے گا. سوال کس پر جائے گا بولیے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ہاتھ اٹھایا لب اور اس طرح میری جھولی میں ڈال دیا، اس طرح میری بولیے جھولی میں ڈال دیا. فرمایا جھولی میں جیسے ہی ڈالا ثم قال، اور کہا ضمہ، لگا سینے سے، پھر اسے چمٹ جا، اس کے ساتھ چادر کے ساتھ چمٹ جا. یہ بھر دے جھولی نہیں ہے تو دیوانوں کے بچوں یہ کون سا مضمون ہے ذرا مجھے یہ تو سمجھاؤ. امام احمد رضا علم العلا میں لکھتے ہیں او دیوانوں یہ دافل بلا کا ثبوت نہیں ہے تو اور کس چیز کا ثبوت ہے؟ تو فرمایا ضمہ، لگا سینے سے. فرمایا فضممتہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا. فما نسیت شیئا بعد، فرمایا اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا، کوئی چیز. الفاظ نکالو، کوئی لفظ بولیے، لفظ. اب میں آپ کے سامنے بس تقریر ختم کر رہا ہوں، وہ بنیادی شعر پڑھتا ہوں. کئی دلائل رہ گئے ابھی کئی دلائل. بھر دے جولی میری یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک حدیث پاک سنیے، اور اس کے لیے بات یہ ضروری ہے کہ عطا، اگر انبیاء اولیاء کو عطا الہی کا مظہر اور خزانہ الہی کا قاسم جان کر مصطفیٰ کریم سے طلب اور آپ سے سوال کیا جائے تو یہ طلب صحابہ کے طریقے کے عین مطابق ہے. صحابہ کے طریقے کے بولیے. صحابہ حضور سے تو کرتے تھے، حضور سے کرتے تھے، لیکن وہ تو ایسے چیزوں سے کرتے تھے کہ انسان کا دماغ حیران ہو جائے.
اس سے پہلے قرآن کی بات سنیے جو سورہ یوسف کے اندر ہے، جب حضرت یعقوب کی نظریں کم ہو گئی، حضرت یعقوب کی نظریں اور بھائیوں کا ملاپ ہو گیا یوسف علیہ السلام سے، کہا باپ تو نابینا ہو گئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا کہ ان کو کہو سجدے میں جا کے دعا کریں، ان کو کہو سجدے میں جا کر یا تسبیح لیں اور پڑھیں یا نورو یا نورو یا نورو نور قلوبنا وعیوننا، پڑھیں زیادہ سے زیادہ. نہیں، فرمایا اس وظیفے کی کیا ضرورت ہے، نابینا بس اتنی سی بات ہے. کہاں غلام کو اشارہ کیا جو ابھی میں نے دوپہر میں کپڑا اتارا ہے وہ جبہ لے آؤ ذرا، جو دھلا بھی نہیں ہے ابھی. بولو نا سبحان اللہ. ذرا جبہ لے آؤ، جبہ لے آؤ. جبہ لایا گیا، بڑے بھائی کو بلایا کہ یہ اپنے ہاتھ میں لے. کہا فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جا میرے اس قمیص کو. وابیو یہ تمہارے لیے تمہارے عقیدہ کش یہ روایت ہے، تمہارے عقیدے کا یہ ناش نکالنے والی آیتیں ہیں. توبہ کرو اور قرآن کی طرف آؤ. اگر یہ مشکل کو شاید دافل بلا نہیں ہے تو اور کس کو کہتے ہیں دافل بلا؟ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یوسف بھی نبی ہے. اگر غیر کی طرف رجوع شرک ہوتا تو آپ نے غیر کی طرف نہیں بلکہ اپنے قمیض کو بھجوایا، جو غیر کے تصور سے بھی غیر ہے. وہ تو آپ کی ذات کا اترن ہے، آپ کی کیا ہے بولیے، اترن ہے. فرمایا جا خادم سے کہا وہ دوپہر میں جو کپڑا چینج کیا ہے نا وہ ذرا لے کر آ قمیض میرا. قمیض لایا گیا اور دے دیا غلام کو، بھائی کو دیا کہ لے جاؤ. قرآن کہتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 93، آیت نمبر بولیے، آیت نمبر، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میرے اس قمیص کو. کیا کریں اس قمیص کے ساتھ؟ مصلی بنائے؟ فرمایا نہ. اس پر نماز پڑھے؟ کہا نہ. کہا کیا کریں؟ فرمایا فالقوه علی وجه ابی، مصلی نہ بناؤ، نماز نہ پڑھو، اسی قمیص کو میرے باپ کے منہ پر ڈال دو. بولو نا سبحان اللہ. اسی قمیص کو میری باپ کی آنکھوں پر ڈال دو. ارے بھائی اس سے کیا ہوگا؟ فرتد بصیرہ، فوراً آنکھ آ جائے گی، فوراً آنکھ. یہ مشکل کشائی نہیں تو اور کیا ہے، یہ دافل بلا نہیں تو اور کیا ہے، یہ سوال اور طلب نہیں، حاجت روائی نہیں تو اور کیا ہے. اور کہتے ہیں قرآن آگے کہتا ہے اس بات کو ذکر کرتا، فلما جاء البشیر، جب وہ بشارت دینے والا اس قمیص کو لے کر آیا، القاہ علی وجہہ، اور اس قمیص کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا، اور جیسے ہی آپ کے چہرے پر گویا کہ ڈالا، فرتد بصیرہ، اسی وقت آپ کی آنکھیں آ گئی. فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرہ، میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا تو آنکھیں آ جائے گی. اب مجھے بتائیے، آپ نے کوئی مصلی نہیں بھجوایا، کوئی وظیفہ نہیں بھجوایا، کوئی دعا نہیں کی. یہ تو کہتے ہیں دعا نا، دعا تو جائز ہے. میں نے کہا تم دعا تو جائز ہے لیکن اس میں بھی تو وسیلہ ہے. یہاں تو نہ دعا ہے نہ کچھ ہے، یہاں تو ڈائریکٹ کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ مزار کی چادر چوم رہے مسلمان تو انہوں نے فوٹو بنایا کہ ہندو کے چڑھاووں کو وہ چوم رہے اور یہ مزار کی چادر کو چوم رہے، کہنے برابر ہے. میں نے کہا ان نبیوں کو کیا کہو گے، ذرا یہ بتاؤ، ان نبیوں کو کیا کہو گے؟ تم قرآن کے قاری بنتے ہو، ذرا اس کا ترجمہ تو کر کے بتاؤ، اس مفہوم کا عوام کو سمجھاؤ تو صحیح، لفظی ترجمہ بھی کرو تو بات واضح ہوتی ہے کہ میرا قمیض لے جاؤ میرے باپ کے آنکھوں پر ڈال دو، آنکھیں آ جائے گی. قمیض ڈالا اور آنکھیں آ گئی. بولی قمیض ڈالا اور آنکھیں آ گئی. لیکن عقیدہ کیا تھا؟ مؤثر خدا ہے اور سبب یہ قمیض بن رہا ہے، مؤثر خدا اور سبب. لیکن صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، قمیض تو دور کی بات ہے، وہ قمیض کے غسالے سے شفا لیتے تھے. یعقوب علیہ السلام کا تو قمیض شفا دے رہا ہے، مصطفیٰ کا قمیض تو بہت بڑا دستگیر ہے، بہت بڑا مشکل کشا ہے. صحابہ کہتے ہیں قمیض تو وہاں لے جائے جہاں حل ہی نہ ہوتا ہو مسئلہ. بڑا حل تو حضور کی قمیض کے پانی سے جو قطرے گر رہے ہیں اس سے ہی حل ہو جاتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا قمیض تھا جس کو ڈائریکٹ منہ پر ڈالنا پڑا. مصطفیٰ کے جبے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے جو پانی گرا وہ بھی دستگیری اور شفا عطا فرماتا ہے. مسلم شریف کتاب الفضائل، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہتی ہیں، فرماتی ھذہ جبۃ رسول اللہ، ایک جبہ تھا، فرماتی ہیں یہ حضور کا جبہ ہے. کانت عند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرمائی حضرت عائشہ کے پاس تھا. فلما قبضت، جب حضور نے وصال فرمایا، قبضتها، میں نے اس کو اپنے ملک میں لے لیا. حضرت عائشہ نے عطا فرمایا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے پہنتے تھے اور ہم کیا کرتے تھے؟ فرمایا فنغسلها، ہم اسے غسل دیتے، دھوتے تھے. دھونے کے بعد جو اس کا غسالہ ہوتا تھا تو فرمایا فنغسلها للمرضى ونستشفي بها، مریضوں کو پلاتے تھے. حضور کے جبے کا پانی شفا عطا فرماتا تھا.
یہ بھر دے جھولی کا مفہوم نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی جب مریض جب آتا ہوگا تو یہی تو کہتا ہوگا نا، بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آسمہ یہی کرتی ہوگی کہ سرکار تو بھریں گے، سرکار کے ہر آثار بھریں گے جھولیاں، اور جبے کو لا کر پانی پلاتے ہیں تو جناب شفا ہو جاتی ہے۔ یہ وہی بھر دے جھولی میری یا محمد کے مفہوم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں، نستشفی بہا، ہم جبے سے شفا لیتے تھے، وہ کافر کیوں نہ ہوئے۔ اگر یہ کہا جائے رسول اللہ سے شفا لینا شرک ہے تو حضور کے جبے کے پانی سے شفا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ کی کہتے ہیں یہ اللہ دیتا ہے، یا شفا کی نسبت بندوں کی طرف کیوں؟ ہم نے کہا یہ صحابہ ہیں اور موحدین ہیں، یہ توحید کو جانتے ہیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ شفا ہمیں جبے کے پانی نے دی ہے، شفا ہمیں جبے کے بولیے۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ کی طرف نسبت نہیں، جبے کی طرف نسبت ہے۔ شفا کی نسبت اللہ کی طرف ظاہراً نہیں ہے، مانن ضرور ہے، مانن بولیے، مانن ضرور ہے، لفظاً نہیں ہے میرے دوستو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ، آپ یہ حدیث ان کے سامنے پڑھ کر تو دیکھیے، اور میں پوچھوں تو صحیح پھر جواب کیا آتا ہے اس کا، کہ وَنَسْتَشْفِي بِهَا، ہم اس جبے سے شفا طلب کرتے ہیں، اس جبے سے بولیے شفا طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شفا کی طلب کی نسبت جبے کی طرف کی گئی، تو صحابہ جس طرح جبے کے پانی سے شفا کی طلب کر کے مشرک نہیں ہوئے، تو ہم عین ذات مصطفیٰ سے یہ کہہ کر کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ بھی شرک، بولیے یہ بھی شرک۔ اب آگے آئیے، حضرت ربیعہ بن کعب کے وہ کامل الفاظ، اس کے نیچے دو تین تشریحاں جو بیان نہیں کی جاتی، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب سے مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل السجود، سجدے کے فضائل کے بیان میں حدیث نمبر ہے 4090، اور جو مطبوعہ ہے اس اعتبار سے صفحہ نمبر 226۔ اس میں حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی کیا کرتے ہیں، اس میں بھی دعا اور وظیفے کا کوئی لفظ نہیں ہے، سنیے غور سے۔ حدثنی ابو سلمہ، حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے مجھے حدیث بیان کی، اور حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں حدثنی ربیعہ ابن کعب الاسلمی، مجھ سے حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی نے اس حدیث کو بیان کیا۔ قال کنت ابیت مع رسول اللہ، کہتے ایک رات میں نے حضور کے ساتھ گزاری، بولے سبحان اللہ، کیا مبارک ہے۔ کہتے ہیں ایک رات میں نے حضور کے ساتھ گزاری، فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو خانے کی طرف آئے اور رفع حاجت کی طرف تشریف لائے، فقال علی، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی دیا، جیسا پانی میں نے پیش کیا تو مجھے کہا، فقال علی، مجھ سے کہا، سل، مجھ سے سوال کر ربیعہ، مانگ مجھ سے، کیا فرمایا، سل، مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، فقلت اسألک، کیا فرمایا، اسألک، حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یعنی کہتا ہے میں نے حضور کو پانی پیش کیا تو حضور نے میری خدمت کو دیکھ کر دریا رحمت جوش میں آیا۔ حضور کسی کا احسان تو نہیں رکھتے نا، بلکہ سب پر مصطفیٰ کا احسان ہے۔ اور انداز دیکھیے عطا کرنے کا، انداز یہ نہیں کہا جا تجھے جنت دی، جا تجھے جنت دی، کہا نہیں پہلے مجھ سے مانگ، بولے سبحان اللہ، مجھ سے سوال کر، اور الفاظ کہتے سل، سل، مانگ، مانگ مجھ سے، مانگ، تاکہ وابیوں کا رد ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ دیتے تو مصطفیٰ ہیں، لیکن پہلے حاجت کے لیے بھکاری سے کہتے ہیں کہ سوال کر، سوالی بن، سوالی، بغیر سوال کے بھی دوں گا لیکن سوالی بن، اور یہ کہہ کہ مصطفیٰ میں آپ کے در کا سوالی ہوں، مجھے عطا فرمائیے۔ فرمایا سل، مانگ مجھ سے، یہ بھر دے جھولی میری یا محمد کا تناظر نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ دافل بلا کا تقاضا نہیں تو اور کیا ہے، مانگ مجھ سے۔ صحابی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں میں آپ سے نہیں مانگتا اللہ سے مانگتا ہوں، بلکہ یہ نہیں کہتے، کہتے اسألک، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کا۔ حضور نے یہ نہیں کہا نہ یہ نہ مانگ، ابھی تو پتہ نہیں مرا بھی نہیں ہے، اور موت کا کس کو پتا ہے، خاتمے کا کس کو پتا ہے، قبر میں کیا ہوگا، حساب و کتاب میں کیا ہوگا، پھر فلاں فلاں لمبا معاملہ اس کا کیا ہوگا، یہ ابھی مانگ جو غزوہ ہو رہا ہے، کوئی لونڈی چاہیے، غلام چاہیے، کھجور چاہیے، اونٹ چاہیے، جانور چاہیے، خچر چاہیے، زمین چاہیے، مانگ، کہ نہیں حضور، وہ تو جب حضور نے یہ کہا نا سل، مانگ، تو ربیعہ بن کعب ضرور دماغ میں سوچے ہوں گے کہ کیا مانگوں، کہ مانگا تو سب سے جاتا ہے لیکن بندہ دیکھ کر مانگا جاتا ہے، ذات دیکھ کر مانگی جاتی ہے، کہا کھجور تو سب دے دیں گے، زمین کی حکومت تو دوسرے سے بھی مل سکتی ہے، مصطفیٰ سے وہ مانگے جو کوئی اور نہ دے سکے۔
فوراً کہا حضور جنت میں آپ کا پڑوس، حالانکہ جنت کئی شرائط کے ساتھ مشروط ہے. حضور نے فوراً فرمایا او غیر ذالک، اور بھی کچھ چاہیے؟ او غیر ذالک، کیسا میرے آقا کا کرم ہے، واہ واہ. او غیر ذالک، اور کچھ چاہیے؟ صحابی کہتے قلت ہوا یا رسول اللہ، بس یہی چاہیے اللہ کو، بس یہی چاہیے اللہ کے رسول. تو یہ جب سوال کیا تو اس میں دو چیزیں ہیں. حضور نے ایک تو فرمایا جو استدلال ہے ہمارا، جو ہمارا طریقے استدلال ہے، جو ہماری حجت ہے، جو ہمارے یہاں پر موضوع کے مطابق جو وہ لفظ سل ہے، کیا ہے؟ سل، مجھ سے سوال کر.